اس یوٹیوب چینل پر آپ کامیابی کے فارمولے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ اور ٹیلنٹ ڈسکوری کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے کیریئر کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ہمیشہ آپ کو بتاتا رہے گا کامیابی ہوتی کیا ہے اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں لابسٹر ایک مخلوق ہے، یہ سمندر میں ہوتے ہیں۔ ہم اور لابسٹر دونوں مکمل طور پر مختلف مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے سیروٹونن اور آکٹوپامین کیمیکل کا کمبینیشن۔ ہم انسانوں اور لابسٹر کی کامیابی اور ناکامی کا سسٹم ایک ہی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی طرح زندگی میں آگے بڑھتے اور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ ہم اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے لابسٹرز کو پکڑیں اور کسی ڈرم میں پھینک دیں۔ لابسٹر فوری طور پر ڈرم کے مختلف کونوں میں گردش کرنے لگیں گے۔ پھر چند لمحوں میں ڈرم کو اچھے اور برے دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور پھر اچھی جگہ کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ ان کی لڑائیاں 4 سٹیجز میں ہوں گی۔ سب سے پہلے بڑے سائز کا لابسٹر اس سے اچھی جگہ پر قابض ہو جائے گا۔ ڈرم میں اگر اس وقت صرف ایک لابسٹر بڑا اور باقی سائز میں چھوٹے ہوں گے تو بڑا اس جگہ پر قابض ہو جائے گا۔ چھوٹے اس بڑے کے حق کو تسلیم کر لیں گے، اور یوں یہ معاملہ پہلی سٹیج پر نپٹ جائے گا۔ لیکن اگر ڈرم میں 2 یا 2 سے زائد برابر سائز کے لابسٹر ہوں گے تو پھر لڑائی کا دوسرا فیز شروع ہو جائے گا۔ یہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیں گے۔ اس فیز میں اگر کوئی ایک لابسٹر جیت گیا اور دوسرے یا دوسروں نے سائز میں برابر ہونے کے باوجود اپنی ہار مان لی تو معاملہ یہاں نپٹ جائے گا، اور اس ڈرم میں سب اطمینان اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے۔ لیکن اگر ڈرانے اور دھمکانے کے بعد بھی جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر جھڑپیں شروع ہو جائیں گی۔ بڑے سائز کے لابسٹر ایک دوسرے کے خلاف چھاپا مار کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ یہ جنگ اگر یہاں سیٹل ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ بہترین جگہ کے حصول کی لڑائی چوتھے اور آخری فیز میں داخل ہو جائے گی۔ فریقین کے درمیان خوفناک لڑائی ہوگی، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی ایک اپنی شکست نہیں مان لیتا یا کوئی ایک مر نہیں جاتا۔ اگر ایک فریق شکست مان لے تو ڈرم کی بہترین جگہ جیتنے والے کے قبضے میں چلی جائے گی، اور یوں ڈرم میں امن ہو جائے گا، اور جیتنے والا ڈرم کے تمام بادشاہوں کا سردار بن جائے گا، اور ہارنے والی اس کی رعایا۔ یہاں ایک نئی بات آپ دیکھیں گے۔ یہ آخری جنگ سیٹل ہونے کے بعد ڈرم کی فضا اچانک تبدیل ہونے لگے گی۔ کامیاب لابسٹر کا سائز مزید بڑا ہونے لگے گا، اور یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور تمام فیمیل لابسٹرز اس کامیاب لابسٹر کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور وہ مضبوط، خوبصورت اور سائز میں بڑے لابسٹر پیدا کریں گی۔ یہ کامیاب لابسٹر بائیولوجی کی زبان میں ٹاپ لابسٹر کہلاتا ہے۔ ماہرین طویل مدت سے ریسرچ کر رہے تھے لابسٹر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے کیوں ہیں۔ جیتنے والے لابسٹر جیت کے بعد مزید بڑے اور خوبصورت کیوں ہو جاتے ہیں، اور ہارنے والوں کا سائز چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے، اور یہ بدصورت اور بے ہمت کیوں ہو جاتے ہیں۔ طویل ریسرچ کے بعد پتہ چلا یہ 2 کیمیکلز سیروٹونن اور آکٹوپامین کا کھیل ہے۔ لابسٹر جو جیتتا جاتا ہے اس کے جسم میں سیروٹونن کیمیکل کی مقدار بڑھتی اور آکٹوپامین کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب یہ حریفوں کو مکمل طور پر شکست دے دیتا ہے تو سیروٹونن انتہائی بلندی اور آکٹوپامین انتہائی پستی کو چھو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سائز اور کشش دونوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ٹاپ لابسٹر بن جاتا ہے، جبکہ باقی لابسٹر اس سے کمتر، چھوٹے اور بدصورت ہونے لگتے ہیں، اور یہ باقی زندگی اس سے لڑنے یا الجھنے کی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ ہم انسانوں میں بھی ترقی اور تنزلی، بہادری اور بزدلی،
खूबसूरती और बदसूरती का यही कॉम्बिनेशन होता है। हम भी इन्हीं दोनों केमिकल्स का खेल हैं। सेल्फ हेल्प की दुनिया में तवील अरसे से ये बात चल रही थी, अमीर और कामयाब आदमी की दौलत, सेहत, उम्र, एनर्जी, खूबसूरती और चार्म में क्यों इजाफा हो जाता है, और गरीब आदमी वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों मजीद गरीब, बीमार, बदसूरत और चार्मलेस होता जाता है। लॉबस्टर पर रिसर्च के बाद पता चला इसके जिम्मेदार सेरोटोनिन और ऑक्टोपामिन केमिकल्स हैं। इनकी शरह गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बनाती चली जाती है। हमारी दौलत और कामयाबी में जो ही इजाफा होता है, हमारी शख्सियत में चार्म भी पैदा हो जाता है, हम खूबसूरत भी हो जाते हैं और हमारी उम्र भी लंबी हो जाती है। जबकि गरीब आदमी में ये साइकिल उल्टा होता है। ये जूं जूं नाकाम होता जाता है, उसका ऑक्टोपामिन लेवल ऊपर चलता जाता है और ये गुर्बत के साथ साथ बीमार भी हो जाता है। हम जूं जूं कामयाब होते जाते हैं, हमारा सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा होता जाता है और ऑक्टोपामिन लेवल कम होता जाता है। जबकि हार और शिकस्त की शक्ल में ये साइकिल उलट हो जाता है। लिहाजा हमें जानबूझकर, सोच समझकर अपनी कामयाबियां बढ़ाना और नाकामियां कम करनी होगी। मसलन आप छोटी छोटी कामयाबियों की फहरिस्त बनाएं। सुबह जल्दी उठना, तैयार होकर बाहर निकलना, किताबें पढ़ना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, वक्त की पाबंदी करना, ज़्यादा सुनना और कम बोलना, शुक्र बढ़ाना और शिकवा कम करना, सदका और खैरात बढ़ाना, दाएं जानिब चलना, दूसरों को रास्ता देना, लोगों से खुशदिली से मिलना, लोगों के लिए नाफे बनना। ये बज़ाहिर छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये कामयाबियां हैं और यही कामयाबियां आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ाती चली जाती हैं और ये लेवल बढ़ते बढ़ते आपको कामयाब लोगों की फहरिस्त में ले आता है। आप जल्द या बदेर टॉप लॉबस्टर बन जाते हैं और यूं आपकी खूबसूरती, उम्र और दौलत में इजाफा हो जाता है। अगर आप ये आदत नहीं अपनाते तो फिर आपका ऑक्टोपामिन लेवल बढ़ता जाएगा और उसके नतीजे में आपका रंग, एतमाद, सेहत, तल्लुकात, हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप रोज़ाना कम से कम 10 बार छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करते रहा करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।